السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ عزت ماں بہنوں، کل ہم نے کچھ باتیں مدینہ کے حوالے سے یا مسجد نبوی کے حوالے سے بتائی تھی، جن میں پہلی بات ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ زیارت کے مقاصد سے یا زیارت کی غرض سے یا حصول ثواب کی نیت سے جن مساجد کا سفر کیا جا سکتا ہے ان میں ایک مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت کی غرض سے سفر کیا جا سکتا، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی غرض سے۔ مسجد نبوی کی زیارت کی غرض سے حصول ثواب کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک بات بتایا تھا کہ مسجد نبوی میں اگر کوئی آدمی ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے اور وہ خانہ کعبہ اور بیت المقدس کے علاوہ کسی اور مسجد میں نماز پڑھتا ہے، تو اگر ان مسجدوں میں 1000 نماز پڑھتا ہے اور وہاں ایک نماز پڑھتا ہے تو وہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب دیگر مساجد میں 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، یہ بتایا تھا۔ دوسری چیز بتائی تھی کہ اللہ رسول نے فرمایا تھا ماں بین ممبری و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ، یا ماں بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر کے درمیان اور میرے گھر کے درمیان کا، میرے ممبر اور گھر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اسی طرح میں نے بتایا تھا ایک بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے کہ قرب قیامت جب دجال کا ظہور ہوگا، جو قیامت کے نشانیوں میں سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو جب دجال کا ظہور ہوگا وہ پوری دنیا میں کا سفر کرے گا، پوری دنیا کے ہر شہر میں داخل ہو گیا، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے۔ مدینہ میں اس وقت جو ہے داخل ہونے کے 7 گیٹ ہوں گے، 7 گیٹ ہوں گے، اور ہر گیٹ پہ 2 فرشتے مسلط ہوں گے، 2 فرشتے بطور کیا ہے سیکورٹی گارڈ کے وہاں متعین ہوں گے، اور وہ دجال کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک بات یہ ہم نے یہ بتائی تھی کہ مدینہ میں جو ہے یہ طاعون کی بیماری نہیں پھیل سکتی، مدینہ میں طاعون کی بیماری نہیں پڑ سکتی، اس لیے میں نے کہا تھا کہ کرونا کو جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ طاعون کی بیماری ہے، یہ طاعون کی بیماری نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کی ہے کہ مدینہ میں طاعون نہیں پھیل سکتا، تو مدینہ میں کرونا پھیلا تھا، تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کرونا یہ طاعون نہیں تھا، کرونا یہ طاعون نہیں تھا۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک حاجی حج کرنے کے لیے جب جاتا ہے تو حج کے ارکان میں جو ہے، یا عمرہ کرنے جو جاتا ہے تو عمرے کے ارکان میں جو ہے مدینہ نہیں ہے، خالی حج کے جملہ عبادات، جملہ معاملات، جملہ ارکان، جملہ چیزیں جو ادا کی جاتی ہیں وہ مکہ ہی میں، مدینہ مسجد نبوی کی زیارت کی غرض سے جاتا ہے، اور مسجد نبوی کی زیارت کی غرض سے جاتا ہے تو اسی بہانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر جا کر کے درود بھی پڑھ لیتا ہے، اس کی بھی زیارت کر لیتا ہے، نہ کہ ایک حاجی قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ زیارت کس کے لیے جا رہا ہے؟ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہا ہے،
مسجد نبوی کی زیارت میں ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی بھی زیارت کر لیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی قبر نبوی کی زیارت کرنے کے لیے مکہ مدینہ کا سفر کرتا ہے تو اس کا یہ سفر کرنا درست اور جائز نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مکہ کی عظمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے ہے تو اس کا یہ سمجھنا غلط ہوگا، کیونکہ مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی سے عظمت والا مقدس شہر ہے، جس کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کیا تھا کہ رب تو اس کو امن والا شہر بنا دے، شانتی والا شہر بنا دے، اور اس شہر والوں کو تو پھل کی روزی عطا فرما۔ اس شہر والوں کو تو کیا عطا فرما؟ پھل کی روزی عطا فرمایا۔ یہ کس نے دعا کیا تھا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کے برکت کی طفیل و تمام چیزیں وہاں تھیں۔ جیسے ابراہیم نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ اس وقت کو یاد کرو جب سیدنا ابراہیم نے کہا اے ہمارے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس شہر والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ اس شہر والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ آج مکہ میں پوری دنیا میں کہیں جو پھل نہیں ملے گا آپ کو وہاں ملے گا، اور تر و تازہ اور دنیا کا سب سے عمدہ اور بہترین پھل ملے گا۔ تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کیا تھا اسی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ آج بھی خانہ کعبہ اسی تعمیر پر موجود ہے، صرف حتیم کا حصہ جو ہے آگے سے جو گھیرا ہوا ہے وہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے وقت اس رکن کو نہیں چھوتے تھے، کیونکہ وہ مقام ابراہیم پر یا قواعد ابراہیم پر نہیں تھا۔ اسی لیے اگر کوئی حاجی وہ جو گھیرا ہوا ہے آگے سے اگر اس میں سے حج طواف کرتا ہے تو اس کا طواف نہیں مانا جائے گا، کیونکہ خانہ کعبہ کے باہر سے طواف کرنا ہے، اندر سے طواف نہیں کرنا۔ تو یہ مدینہ شہر یہ ہے۔ یہاں بتایا تھا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے ساتھیوں کو جب مکہ والوں نے بہت دکھ دیا اور ستایا، بلکہ توبہ ان کو جان سے مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے ساتھی اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے گئے۔ اس شہر کا نام مدینہ ہے۔ یعنی کوئی بھی معاملہ بڑا ہوتا ہے، کوئی بھی غلطی بڑی ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ توبہ، کتنا گھناؤنا کام ہے، کتنا برا کام ہے۔ تو ایسے ہی یہاں جو کہا بلکہ توبہ ان کو جان سے مار ڈالنے کا ارادہ کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جو ستا ہی رہے تھے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار ڈالنے کا ارادہ کر دیا۔ پوری پلاننگ کی گئی۔ پلاننگ میں شیطان بھی موجود ہوا، بہت بڑے بزرگ کی شکل میں پلاننگ کی گئی۔ لوگ کسی نے کہا کہ محمد کو ملک سے بھگا دیا جائے، کسی نے کہا کہ ہے اس کو بیڑیوں میں باندھ کر کے گھر میں جکڑ دیا جائے۔ الگ الگ لوگوں نے رائے دی، تو رائے یہ آئی کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو لوگوں نے کہا اگر قتل کر دیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے ہاشم والے ان کے خاندان والے خون بہا لیں گے، یا ہاشم والے ان کے کہیں گے جس نے قتل کیا اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو پلاننگ یہ آئی کہ ایسا کیا جائے، ہر قبیلے سے ایک جوان کو لیا جائے، اور تمام لوگ ایک بارگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں اور ان کو جان سے مار ڈالیں۔ اس طرح جب محمد کو قتل کر دیا جائے گا تو گویا کہ ان کا خون تمام لوگوں پر بٹ جائے گا۔
तमाम लोगों पर बंटिया गया, तमाम कबाइल उनके खून में शरीक हो जाएंगे। जब तमाम कबाइल उनके खून में शरीक हो जाएंगे तो ऐसी सूरत में हाशिम को, बनु हाशिम को तमाम लोगों से बदला लेना मुमकिन नहीं होगा। फिर वो खून बहा लेने पर यानी दियत लेने पर क्या होंगे, मजबूर हो जाएंगे, दियत लेने पर मजबूर हो जाएंगे। इसी प्लानिंग के तहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया गया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं के बीच से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निहायत ही सुकून और इत्मीनान के साथ निकाल दिया। किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई, किसी को आहट भी नहीं हुई कि उनके पास से कोई गुजर रहा है, बल्कि आपने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उस मिट्टी को उठाकर क्या किया, फेंका, और वो मुट्ठी मिट्टी तमाम लोगों के सरों पर पहुंची, तमाम लोगों के सरों तक पहुंची, और तमाम लोग गोया कि उस मिट्टी के जद में आ गए, तमाम लोग उस मिट्टी के जद में आ गए। उसी को अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद के अंदर बयान किया है कि वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, कि जिस वक्त आपने फेंका था तो आपने कंकरी नहीं फेंकी थी, वलाकिन्नल्लाह रमा, बल्कि अल्लाह ने वो कंकरी फेंकी थी। इसलिए कि हम जब एक मुट्ठी मिट्टी फेंकेंगे तो जरूरी नहीं है कि तमाम लोगों के सरों पर उस एक मुट्ठी मिट्टी का कुछ हिस्सा पहुंचे, कुछ लोगों के सरों पर नहीं पहुंचेगा, लेकिन तमाम लोगों के सरों पर पहुंच जाए तो जाहिर सी बात है करिश्मा और मोजज़ा ही होगा, करिश्मा और मोजज़ा होगा। और ये अल्लाह ही करने वाला है, कोई इंसान नहीं कर सकता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीच से एक मुट्ठी मिट्टी फेंक करके सूरह यासीन पढ़ते हुए क्या है, निकल गए। तो इसीलिए कहा कि जब मक्का वालों ने बहुत दुख दिया और सताया, बल्कि तौबा तौबा, यानी जुल्म की इंतहा हो गई, और इंतहा नहीं होगी बल्कि मारने की प्लानिंग भी तैयार कर ली गई, मारने की प्लानिंग भी तैयार कर ली गई, मारने का पूरा प्लान भी बना लिया गया कि किस तरीके पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना है। तो अल्लाह तबारक तआला ने आपको, आप पहले आपने अपने साथियों को हुक्म दिया चले जाओ, फिर अल्लाह तबारक तआला ने जब आपको खुलेआम हुक्म दिया, पहले आपने कहा कि मुझे ख्वाब में दिखाया गया है कि एक सरजमीन को, जो खजूरों वाली सरजमीन है, हिजरत का हुक्म दिया गया। तो तमाम लोग वहां चले गए, तमाम लोग वहां, साहबे कराम एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता जाते रहे, लेकिन उनको भी आसानी से जाने नहीं दिया जाता था। अगर किसी को पता चलता, किसी का माल छीन लिया गया, किसी की बीवी छीन ली गई, किसी के बच्चे छीन लिए गए, बेसरो सामानी की हालत में मक्का से लोग मदीना पहुंच रहे थे, और मदीना के मुसलमानों पर गोया की वो बोझ बन रहे थे। लेकिन मदीना के मुसलमानों की हिम्मत देखिए, हौसला देखिए, उनका इसार देखिए, उनकी कुर्बानी देखिए। मदीना से जो पहुंचता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआखात करा देते, एक रिश्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंच करके कायम किया था, मुआखात का, भाईचारे का रिश्ता, यानी एक मुहाजिर और एक अंसार को मिला देते थे और कहते थे तुम दोनों उसी तरह भाई हो जिस तरह एक सगा भाई हुआ करता है। और वो मुसलमान क्या करता, अंसारी भाई क्या करता, दिल में मैल नहीं रखता, दिल में कजी नहीं रखता, बल्कि वो अपने माल के हिस्से बना करके उनको अपने साथी को दे दिया करता, खुश दिली से कबूल किया, और खुश दिली से कबूल करके अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी में उनको हिस्सा दे दिया। इतनी बड़ी कुर्बानी किसी ने नहीं दी होगी, किसी ने नहीं दी होगी। इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के दीन के नाम पर अंसार ने जो कुर्बानी दी, अंसार ने जो कुर्बानी दी, इतनी बड़ी किसी ने कुर्बानी नहीं दी, लेकिन उन्होंने कुर्बानी दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगह दिया, आपके साथियों को जगह दिया, यही नहीं बल्कि मदीना में बाकायदा ये लोग चौकीदारी भी करते थे, मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द चौकीदारी करते थे।
آپ جہاں رہتے تھے چوکیداری کرتے تھے، سیکورٹی گارڈ کا رول ادا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی خفیہ طریقے سے آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچا دیا، قتل، راتوں کو جاگ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے، اسی لیے ان کا نام انصار پڑ گیا۔ انصار یہ ناصر کی جمع ہے، معنی مدد کرنے والے، چونکہ انہوں نے اللہ انصار کی یعنی مہاجرین کی جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے ان کی مدد کی تھی، اس لیے ان کا نام ہی اللہ نے انصار رکھ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار رکھ دیا۔ ناصر کے سے جمع ہے انصار، نصرہ ینصرو سے مانے مدد کرنا، اسی سے ناصر کی جمع انصار ہے، مددگار، اور مہاجر مانے ہجرت کرنے والے، مہاجر مانے ہجرت کرنے، یعنی وہ لوگ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر کے مدینہ چلے آئے تھے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ جو لوگ اپنا گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی خوشنودی اور رضا کے خاطر مدینہ چلے آئے تھے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، اور ان مہاجر لوگوں کو جنہوں نے مدد کی، جنہوں نے ساتھ دیا، انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیے بہت سارے پناہ گزین لوگ ہیں، ایک ملک دوسرے ملک کے کچھ افراد کو تو پناہ دے دیتا ہے لیکن انہیں نیشنلٹی نہیں دیتا، شہریت نہیں دیتا، اور وہ حقوق جو وہاں کی عوام کو حاصل ہوتے ہیں ان پناہ گزینوں کو یا کیمپ میں رہنے والوں کو نہیں دیتا، خیمے میں رہنے والوں کو نہیں دیتا۔ لیکن انصار پر قربان جائیے، انہوں نے مہاجرین کو اپنا گھر بار دے دیا، اپنی تجارت اور بزنس میں حصہ داری بنا لیا، اور بھائی کی طرح انہیں سمجھا، وہاں کی انہیں نیشنلٹی بھی دی، وہاں کی شہریت بھی انہوں نے دی، وہاں کی نیشنلٹی اور شہریت بھی انہوں نے دی، تو بہت بڑی قربانی دی تھی۔ تو یہ چھوٹا سا سبق جو انہوں نے انہیں تمام چیزوں کی جانب اشارہ کیا ہے، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے گئے، اس شہر کا نام مدینہ۔ دیکھیے ایک چیز اور یاد رکھیے، اللہ کے رسول اس وقت تک اپنا شہر نہیں چھوڑتے ہیں جب تک کہ اللہ کی جانب سے انہیں شہر کے چھوڑنے کی اجازت یا حکم نہ مل جائے، جب تک انہیں شہر چھوڑنے کی اجازت یا حکم نہ مل جائے اس وقت تک وہ اپنا شہر چھوڑ کر کے نہیں جاتے۔ اگر نبی نے اپنے قوم کے لیے بد دعا کر دیا، عذاب کے لیے دعا کر دیا ہے، تو جب تک اللہ کا عذاب نہیں آ جائے گا اور اللہ انہیں اس شہر سے نکلنے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک وہ شہر سے نہیں نکل سکتے۔ اگر اس شہر سے وہ نکل جاتے ہیں تو ایسی قوم پر سے عذاب ٹل جائے گا، جیسے سیدنا بس بات ختم کر رہا ہوں اب، کیونکہ شیخ نے جو ہے بہت لمبا کر دیا تھا، 45-47 منٹ تک چلے گئے، تو جس کی وجہ سے تھوڑا سا بھی ہوا، بس ہو گیا، میں ختم کر دیتا ہوں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا یونس علیہ السلام نے بد دعا کر دیا، بد دعا کرنے کے بعد وہ اپنی قوم سے بھاگ کر ہوئی عذاب آنے سے پہلے، اس وجہ سے ان کی قوم سے عذاب ہی ٹل گیا۔ تو نبی اس وقت تک اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں نہیں جاتا جب تک کہ نبی کو اللہ کی جانب سے حکم نہ ملے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ایک چیز میں کہتا ہوں کہ سوال اور جواب کے لیے ہم ہو یا کوئی ہو 5 منٹ رکھنا چاہیے دوسرے کے لیے، کیونکہ سوال جواب کے لیے ہم 5 منٹ لگے، 25 منٹ گھنٹی ہے تو 5 منٹ ہم سوال جواب کے رکھیں اور اسی سوال جواب میں سمیٹنے کی کوشش کریں، کیونکہ دوسرے کا مسئلہ بھی آتا ہے، دوسری غلطی بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔